أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم. محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پس پردہ سننے والی ہماری مقدس ماؤں، شفیق بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کی تفسیر سننے سے پیشتر آئیے آپ کے ہمارے آقا و سرکار، سارے نبیوں رسولوں کے سردار، احمد مختار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دل کی گہرائی اور عقیدت کی گہرائی سے ایک بار بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ گزرانیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آج ہم نے جن آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 تا 114 جملہ 5 آیتوں کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اگر وقت باقی رہے تو آئندہ کی بھی آیات کے بارے میں عرض کریں گے.
سب سے پہلی جس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، پہلے اس میں اہم الفاظ کے معنی سماعت فرمائیے، پھر پوری آیت کا ترجمہ اور آخر میں تفسیر میں شان نزول۔ کنتم خیر امتن، کنتم کے انداز سے قرآن میں دو طرح کے معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہو گئے، بن گئے، دوسرے تھے، اس قسم کے معنی ہوتے ہیں۔ کیا ہو گئے، کیا تھے؟ آگے ارشاد ہو رہا خیر امتن اخرجت للناس، کنتم سیکنڈ پرسن ہے، یعنی تم تھے یا تم ہو گئے۔ اخرجت خیر امتن، امت میں سب سے بہترین امت بن گئے۔ اخرجت للناس، اخرجت منے پیدا ہوئے، نکلے، للناس لوگوں کے لیے، کیا کام کرنے کے لیے؟ تأمرون بالمعروف، تأمرون امر سے، امر کے معنی حکم دینا، اور معروف کے معنی ہے بھلائی، نیکی۔ وتنہون عن المنکر، تنہون منع کرنے کے معنی ہے، منکر کے معنی ہے برائی۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اہل الکتاب کس کو کہتے ہیں؟ جن کے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی کتاب کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ مسئلہ الگ ہے، مگر وہ اہل کتاب ضرور کہلاتے ہیں۔ لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، فاسقون فسق سے بنا ہے، فاسق کے معنی ہے برا کام کرنے والا، گناہ گار۔ لیکن جب مومن کے مقابل فاسق کا لفظ آتا ہے تو کافر کے معنوں میں آتا ہے، تو یہاں پر چونکہ مومنین کے مقابلے میں ہے، لہذا اس کو فاسقون کے معنی کفار کے۔ اب ترجمہ اس کا یہ ہوگا، مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ جمع ہے صحابی کی، صحابی اس انسان کو کہتے ہیں جو ایمان اور ہوش کی حالت میں ایک نگاہی سے ہی سرکار کے چہرے پر دیکھ لے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور قرآن اور اہل قرآن دونوں میں یہ فرق ہے کہ قرآن کے اوپر کوئی بھی نگاہ ڈال سکتا ہے، اب قیامت تک قرآن باقی ہے، لیکن صاحب قرآن کے چہرے پر نظر ڈالنے والوں کا زمانہ ختم ہو چکا۔ اب کہیں خواب میں سرکار نظر آ جائیں تو اس کو صحابی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ حضور کی ظاہری حیات میں جب تک اس عالم فانی میں سرکار تشریف رکھتے تھے، جس نے بھی ہوش ایمان کی حالت میں سرکار کے چہرے اقدس پر ایک ہی نظر کیوں نہ ڈالی ہو، آپ کا جلوہ ایک ہی بار کیوں نہ دیکھا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی کا مقام اتنا بلند ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے کوئی ولی ہو، قطب ہو، غوث ہو، خواجہ ہو، سب ان کے قدموں کی خاک کے ذروں کے برابر اپنے کو قرار دیتے ہیں۔ ان کا مقام اتنا بلند ہے کیونکہ اب سرکار کو حالت ظاہری میں دیکھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب کوئی صحابی پیدا ہونے والا نہیں۔ البتہ قرآن کو دیکھنے والے دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے، قیامت تک قرآن باقی ہے اور دیکھتے رہیں گے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہا ہے۔ اس کے لیے ایک شان نزول بیان کی گئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دو یہودی آئے، ان کا نام، ایک کا نام تھا مالک بن سیف، دوسرے کا نام تھا وہب بن یہودا۔ یہ دونوں بڑے پکے یہودی تھے۔
اور یہ سرکار کے ان صحابہ کرام کے پاس آئے جو پہلے یہودی تھے مگر اسلام قبول کر لیے۔ ان میں خصوصاً اسلام کے جو پکے ماننے والے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سلام بن حذیفہ، یہ چار اور دوسرے جو بھی تھے، ان کے پاس آ کے یہ دونوں یہودی کہنے لگے کہ اچھے خاصے یہودی دین کو چھوڑ کے تم اسلام قبول کر لیے، یہ ہمارا دین کتنا بہترین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے قرآن میں ہی خود فرمایا کہ میں نے تمام عالمین میں یہودیوں کو افضلیت عطا کی ہے، فضل عطا کیا ہے، تم سب یہودیوں کو میں نے تمام جہانوں میں افضل بنایا ہے، اس کے بعد پھر تم اسلام کیوں قبول کیے؟ تو ان حضرات کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ دیکھو تم جس وقت بھی تھے اس وقت تک تو تم افضل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے کچھ نہ کچھ فضیلت لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل تھا، حضرت ابراہیم خلیل بن کر آئے، حضرت اسماعیل ذبیح بن کر آئے، ہر ایک کو اللہ نے کچھ نہ کچھ فضیلت دی تھی۔ لیکن جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب فضیلتوں سے بڑھ کر فضیلت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا، مگر سرکار آئے تو آپ کو سب کچھ دے کر عطا فرما دیا، سب کچھ دے کر دنیا میں بھیجا۔ لہٰذا آپ کے اندر پہلے کے انبیاء کی فضیلتیں بھی ہیں، اور پھر یونیک منفرد ایسی فضیلت کہ دوسرے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مثلاً دیگر انبیاء علیہ السلام آئے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4، موسیٰ علیہ السلام کو 6 قسم کے معجزے عطا فرمائے، مگر جب اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو 1، 2 چند معجزوں کے ساتھ نہیں، آپ کی ہر بات معجزہ، آپ کی ہر ادا معجزہ، آپ نے جس پہ اپنی نظر ڈالی وہ بھی معجزہ۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت تھی، یہ آپ کا یونیکنس تھا کہ آپ سب سے افضل تھے۔ تو جیسے سرکار افضل ہیں، پہلے کے امتوں سے سرکار کی امت بھی ویسی افضل، سرکار خیر الرسل ہیں، خیر الورا ہیں، تو سرکار کی امت خیر امت ہیں، خیر کے معنی بہترین، افضل، فضیلت والی۔ تو سرکار کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تم لوگ اپنے زمانے کی حد تک افضل تھے، ضرور تمہاری فضیلت کا ذکر کیا گیا، مگر اب تم لوگ اب تمہارے بعد جیسے تم سے تمہارے ہاں نبیوں سے افضل حضور تشریف لا چکے ہیں، ویسی تمہاری امتوں سے بھی بہتر اور افضل امت آپ کی امت دنیا میں ہے۔ لہذا کنتم خیر امت، اے صحابہ کرام آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے بہتر ہے دین، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ان سے یہودیوں سے بہتر دین ہے، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کے اندر یہودیت میں نہیں ہے۔ اخرجت للناس، اور تم لوگ ایسے ہیں کہ سب سے افضل بنانے کے بعد اللہ نے تم کو جو پیدا کیا ہے، نکالا ہے، تو کس واسطے؟ تأمرون بالمعروف، معروف کہتے ہیں نیکی یا بھلائی کو، منکر کہتے ہیں برائی یا خطا کو۔ تو تم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے یا پیدا کیا ہے کہ نیک کاموں کے کرنے کا حکم سناؤ، حکم دو، اور برے کام یا برائیوں کے کرنے سے روکنا یہ تمہارا کام ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کے اوپر تم کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے امت کے معنی ہیں ہر نبی سے متعلق جتنے بھی ان کے لائی ہوئی کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا اس کو امت کہتے ہیں۔ ہر ایک کی امت تو ایک ہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 2 قسم کی ہے۔ آپ پوچھیں گے 2 قسم کے کیسی ہے؟ دیکھیے پہلے کے انبیاء جو آئے تھے ان کا ایک زمانہ تھا، ایک علاقہ تھا، اسی حد تک ان کی نبوت کام کرتی رہی۔ ان کے تشریف لے جانے کے بعد اب وہاں ان کی نبوت باقی نہیں رہی،
مگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی نبوت کوئی لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں آئی، کوئی ایک چھوٹے علاقے کے لیے نہیں آئی، بلکہ قیامت تک کے زمانے کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور دنیا کے گوشے گوشے ایک ایک علاقہ ایک ایک ملک کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو ایسی صورت میں اب سرکار کے ظاہری حیات کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے یہ سب سرکار کی امت میں ہی ہوں گے۔ لیکن اب آپ بولیں گے کہ ان میں منافقین بھی ہے، کفار بھی ہے، مشرکین بھی ہے، تو سرکار کی امت کے دو قسمیں ہیں۔ ایک تو امت وہ ہے جس پر آپ کی نبوت کو قبول کرنا فرض ہے مگر وہ قبول نہیں کیے، ان کو امت دعوت کہتے ہیں، یعنی سرکار نے جن کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، ان کو امت دعوت کہتے ہیں۔ لیکن دوسری قسم یہ ہے کہ سرکار نے جو بھی حکم دیا، جو پیام دیا، اس کو جان و دل سے قبول کر کے مومن مسلمان بن گئے، ان کو امت اجابت کہتے ہیں۔ اجابت مانے قبول کر لینا۔ جو لوگ قبول نہیں کریں ان کے لیے ابھی دعوت موجود ہے، وہ آ سکتے ہیں، تو وہ امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لیکن جو قبول کر لیے ہیں، مومن بن گئے ہیں، مسلمان بن گئے ہیں، ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم سب غلام سرکار کی امت کے اجابت میں ہیں، ابھی جو لوگ اسلام قبول نہیں کیے وہ امت دعوت میں ہیں۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دیا ہے کہ جب بھی ان کے دل میں اسلام کا ایک شرارہ، اسلام کی ایک شمع جلے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی طرف لائے گا۔ اس میں 4 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا ہے۔ ایک تو دنیا میں کافر پیدا ہوتا ہے، مرتا بھی کافر ہے، یہ بڑا بدبخت ہوتا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جو دنیا میں پیدا تو ہوتا ہے کافر، مگر اللہ توفیق دیتا ہے تو اسلام قبول کر لیتا ہے، بڑا خوش قسمت ہے یہ۔ دوسرا ایسا ہے، سب سے بڑا بدبخت ہے، پیدا تو ہوتا ہے مسلمان مگر مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو قبول کر کے دوسرا اپنا مذہب قبول کر لیتا ہے، یہ تیسرا شخص ہے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جو پیدا بھی ہوتا ہے مسلمان، رہتا زندہ بھی رہتا ہے مسلمان، مرتا بھی مسلمان ہے۔ تو یہ چوتھا جو شخص ہوتا ہے بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ اسلام کے صحیح تمام احکام کی پابجائی کرے، فرما برداری کرے، تو اس سے بڑھ کر بہترین قبول مقبول اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں بھی فرما رہا ہے کہ صحابہ تو ایسی بہترین جماعت ہیں کہ یہ نیکیوں کی طرف دعوت دینے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے ان کا کام ہے، ایمان کو پھیلانا، اسلام کی اشاعت کرنا صحابہ کا کرام ہے، اور ان کا کام جو تھا اس کا بدل اب دنیا میں کوئی نہیں کر سکتے۔ سب بعض بنیادیں ہوتی ہیں اور بنیادوں پر عمارت ہوتی، جیسے یہ مسجد کی عمارت ہے، یہ خالی اوپر نہیں کھڑی رہ گئی بلکہ نیچے بہت بڑی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، بیسمنٹ ہے، اس کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام کی جو تعریف کی گئی ہے یا ان کی مشابہت بتائی گئی ہے وہ بیسمنٹ کے طور پر ہے کہ اسلام کی بنیاد ہیں وہ۔ اب دنیا میں دنیا بھر کی عمارتیں کھڑی کر لو مگر اصل بیسمنٹ تو صحابہ کرام کی ہے کہ انہوں نے ایمان کی خدمت کی، ایمان کو پھیلایا، اسلام کی اشاعت کی، اب اس کے اوپر دنیا میں قیامت تک عمارتیں کھڑی رہتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے بعد ان اہل کتاب سے جو اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، طرح طرح کے خامیاں نکال کے اسلام میں کہنے کہ ہمارا یہودی مذہب اچھا ہے، تم اسلام میں کیوں گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی اسلام قبول کر لیتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ یہ خامیاں نکالنا، طرح طرح سے اسلام میں عیب نکالنا، یہ دراصل یہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی چیز میں خامی نکالنا۔ دنیا میں انسان بھی بہت سی چیزیں بناتا ہے، آج تو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک انسان کے جیسا مجسمہ بھی بنا کر انسان سے سب کچھ کام بھی لے رہا ہے۔
دنیا میں کئی چیزیں بن گئی ہیں انسان کے ہاتھ سے، موٹر ہے، ریل ہے، ٹرین ہے، پلین ہے، سب کچھ ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی مصنوعات میں کبھی بھی کسی وقت کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی خامی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا تو بالکل بے عیب بنا کر پیدا فرمایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ، 4 حروف پر، الف لام لام ہے، یہ چاروں غیر منقوط حروف ہیں، ان کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، الف پہ بھی نقطہ نہیں، لام پہ بھی نقطہ نہیں، ہے پہ بھی نقطہ نہیں۔ ویسے ہی اپنے حبیب کا جو نام بنایا محمد، اس میں بھی 4 حروف ہیں، اس کے اندر بھی کوئی نقطہ آپ کو نہیں ملے گا، میم میں بھی نقطہ نہیں، ہے میں بھی نقطہ نہیں، میم میں بھی نہیں، دال میں بھی نہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی جیسی وحدانیت اور الوہیت میں بے داغ بے دھبا ہے، اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت میں بے داغ بے دھبا ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، تو اس دین میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی، کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ آج پارلیمنٹ میں ایک رول، ایک قانون بنایا جاتا ہے، اس کے بعد چند دنوں کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ترمیم کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا جو دستور ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ذرے برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں صاحب ہمارے پاس جیسا ترمیم ہو رہی ہے یہ قرآن کے اندر بھی ترمیم کرو؟ تو بات یہ ہے اللہ کے قانون بنانے میں اور بندے کے قانون بنانے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بندہ موجودہ حالات سے واقف رہتا ہے، لیکن آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کو خبر نہیں، لہٰذا وہ موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق بناتا ہے، آئندہ حالات بدلے تو پھر اس کو بھی بدلنا پڑتا ہے۔ مگر رب العالمین عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ آج کے بارے میں بھی جانتا ہے، کل کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور اس کے حبیب پاک کو بھی اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ سرکار بھی آج کے بارے میں جانتے ہیں، قیامت تک کے سب حالات سے واقف ہیں۔ لہٰذا قرآن اور حدیث سے جو فقہ، جو قانون، جو دستور بنایا گیا وہ ایسا ناقابل ترمیم ہے، ناقابل بدل ہے کہ دنیا کے قانون کی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ بھی اگر ایمان لا لیتے اہل کتاب تو ان کے لیے اچھا تھا، منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے، چند ہی ہیں، مگر اکثرہم الفاسقون، لیکن ان کی اکثریت کفار ہی رہ گئی۔ اب وہ تھوڑے جو آئے ان میں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جیسے عیسائی یہودی تھے، بڑے یہودی عالم تھے اور یہ اسلام قبول کر لیے۔ اس کے بعد عیسائیوں میں ایک پادشاہ تھا نجاشی، روم کا پادشاہ نجاشی، وہ نجاشی حبش کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا کے اسلام کی تشریح کیے، حضرت جعفر بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بھائی برادر وغیرہ ادھر پوری جب تشریح کیے تو اس نے اسلام کو قبول کر لیا نجاشی۔ تو بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایمان لے کے آئے، جس کی مثال جیسے عبداللہ بن سلام یہودیوں میں سے اور نجاشی پاشا عیسائیوں میں سے، اور ایسی دوسرے مثالیں بھی ہیں، یہ مشہور مثالیں ہیں۔ یہ لوگ چند ہی ہیں جو ایمان لے آئے، وہ اکثرہم الفاسقون، لیکن اس میں سے زیادہ ایسے ہیں جو ایمان لائے نہیں، کافر کے کافر ہی رہ گئے، بڑے بدبخت بڑے بدقسمت رہے کہ سورج سامنے آیا، اس کی جو روشنی ہے، اس کی تمازت ہے، اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کیے، بلکہ اندھیرے میں ہی رہ کر قبر میں چلے گئے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ اب صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ لوگ تمہارے پاس آ کے اسلام کی خامیاں بیان کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف مختلف سازشیں بھی کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو لا یضرکم، یضر ضرر سے بنا ہے، ضرر معنی نقصان پہنچانا ہے، یہ تم کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذا، اذا کہتے ہیں
الف دال یہ اذا کے معنی ہیں تکلیف پہنچانا، ایذا دینا، کسی کو کوئی رنج پہنچانا، اس کو اذا کہتے ہیں۔ صرف تمہارے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یہ لوگ، مگر تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارا ضرر، تمہارا نقصان کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور فرض کیجئے کہ ان کی زبانی ہی بات چیت نہیں بلکہ تمہارے سے لڑنے کے لیے بھی آئیں، جنگ کرنے کے لیے بھی آئیں، یولوکم الادبار، تو پیٹ پلٹا کے بھاگ جانا پڑے گا۔ تمہاروں کو ہماری طرف سے روحانی رعب ایسا عطا کیا گیا ہے کہ یہ یہود آپ کے سامنے اگر آئیں بھی اور کسی قسم کی لڑائی جنگ کرنے کی کوشش بھی کریں تو ان کا حال یہ ہوگا کہ سب اپنے پیٹ پلٹا کے بھاگ جائیں گے۔ ادبار دبر کی جمع، یعنی پیٹ، یولوکم تولو کا یعنی پلٹانا، پیٹ پلٹا کے چلے جانا۔ اس کے بعد فرمایا ثم لا ینصرون، آپ لوگوں کی مدد اللہ کی طرف سے ہوگی۔ جیسے کئی غزوات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فوجیوں کی شکل میں اتارا اور سرکار دو عالم کی فوج میں لڑوا دیا اور کامیاب فرما دیا، لیکن ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجنے والا کوئی ایسا نہیں آئے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ینصرون، نصرہ ینصرو، نصرہ کے معنی مدد کرنا، ینصرون پیسو وائز ہے، اور وہ لوگ کوئی مدد نہیں کیے جائیں گے یا ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہاں تمہاری مدد اللہ کی طرف سے ہوگی مگر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون۔ اب اس میں بھی مشکل الفاظ جو ہیں پہلے اس کے معنی سمجھیے۔ ضربت، کسی کے اوپر کوئی چیز چھاپ دینا، زبردستی ان کے اوپر ڈال دینا، اس کو ضربہ کہا جاتا، اور یہ پیسو وائز ہے۔ ضربت ڈال دی گئی، علیہم الذلۃ، ذلت کس کو کہتے ہیں؟ عزت کا اپوزٹ۔ عزت مانے تعظیم دینا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑائی دینا، اور اس کے مخالف اس کی ضد ذلت۔ ذلت مانے کسی کا مقام ہے تو اس کو نیچے گرا دینا، اس کو اور ذلیل کر دینا۔ عزت کے معنی اونچا کرنا، ذلت کے معنی نیچا کرنا۔ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، ثقفوا کے معنی احاطہ کرنا، ان کے اطراف اس پر حاوی ہو جانا، غالب ہو جانا۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، حبل کے معنی تو اصل میں رسی کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں رسی کا لفظی معنی نہیں بلکہ ذمے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے ان کے ذمے کی عہدہ برائی۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوگا۔ وضربت علیہم المسکنہ، مسکنہ کہتے ہیں مفلسی، غریبی، ناداری، جس کے پاس اب کوئی چیز یعنی زندگی باعزت گزارنے کے لیے کوئی اسباب نہیں رہتے، اس کو مسکنہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ جو باوجود اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور آخری پیغمبر کے آنے کے ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لے آئے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت کو حاوی کر دیا، ذلت کو ان کے لیے لازمی قرار دیا، اور جہاں جہاں بھی گئے، اینما ثقفوا، جدھر بھی گئے یہ ان کے احاطہ کر لی، یعنی ان کو ذلت اور رسوائی کا ہر جگہ سابقہ پڑا۔ اور وباؤوا بغضب، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ وضربت علیہم المسکنہ، تو ان کے اوپر تین قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سمجھیے یا سزا سمجھیے۔ سب سے پہلی سزا تو یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ ذلت سے دوچار کر دیا۔ یہودیوں کو دیکھیے آج تک ذلت سے دوچار ہیں، لوگ ناجائز طور پر
عربوں کے تھوڑے سے علاقے کے اوپر قبضہ کر کے عارضی طور پر ایک حکومت بنا لی ہے، مگر اس اسرائیل کو سوائے امریکہ کے اور کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ دنیا کے ممالک کوئی تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ جب تک کہ امریکہ کا ہاتھ ہے تو بڑے اچھل کے بات کر رہے ہیں، امریکہ ہاتھ ہٹا لیا تو پھر ان کا کوئی دست دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ ذلت سے دو چار ہیں، ہمیشہ ذلت سے ہی رہیں گے۔ اور دوسری، ان کے اوپر غضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب نازل ہوگا، طرح طرح کا غضب۔ دنیا میں رہے تک بھی یوں تو دیکھنے میں اچھی دولت مل جائے گی اور دنیا بھر کے تمام یعنی دنیاوی نمائش کے ظاہری ریاکاری کے تمام چیزیں اختیار کریں گے، الٹے پلٹے کام کر کے اپنی دولت میں اضافہ کریں گے۔ چنانچہ آج کل دنیا میں امریکہ کے تمام بینکوں پر جس کا قبضہ ہے وہ یہودیوں کا ہی قبضہ ہے، امریکہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ایسے غالب ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا چلے جائے گا، یہاں تک کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت ان کی ذلت کا آخری سامان مہیا کیا جائے گا۔ ایک تو حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان لوگوں کو چن چن کے ختم کریں گے۔ قیامت سے پیشتر جگہ جگہ جہاں جہاں بھی ایک ایک یہودی ملے گا تو ان کو چن چن کے ختم کیا جائے گا۔ البتہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک جھاڑ ہوگا جس کا نام ہے غرقد، اس غرقد کے جھاڑ کے پیچھے جو یہودی رہے گا تو وہ جھاڑ کے پیچھے اس کو پناہ مل جائے گی، لیکن دوسرے جھاڑوں کے پیچھے چھپے گا کوئی یہودی تو جھاڑ خود پکار کے بولیں گا میرے پیچھے دیکھو یہاں ایک یہودی ہے، آتے اس کو بھی ختم کریں گے۔ تو دیکھیے کہ نہ قرآن کو مانتے نہ صاحب قرآن کو مانتے۔ آج کل اسرائیل میں یہ غرقد کے جھاڑوں کی بڑی کاشت ہو رہی، یعنی ان کو اس پر یقین ہے کہ غرقد کے پیچھے ان کو چھپے تو اس تھوڑی سلامتی ہے، تو یہ غرقد کے جھاڑ کی بڑی کاشت ہو رہی ہے تاکہ کل کے دن جب ذلت اور اللہ کا غضب نازل ہو تو جا کے چھپ جائیں، مگر اللہ تعالیٰ آخر میں ان کو وہاں سے بھی ختم کر دے گا اور دنیا سے یہودیت کا بالکل ناس ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تین قسم کی ذلالت، ایک تو ذلت، رسوائی، بدنامی، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، تیسرے علیہم المسکنہ، دیکھنے کو چند دن دولت مند ہے مگر بعد میں مفلس ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کو ایک ایک روپیہ ایک ایک پیسہ مانگنے کے لیے ان کو ضرورت پیدا ہو جائے گی۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی سزائیں تینوں کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تنکیر کرتے، اس کا انکار کرتے، اس کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ وہ کون سی آیات تھی؟ آیت کی جمع ہے، آیت کے معنی نشانی کے ہیں۔ دراصل ہر ایک کتاب کے اندر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ موجود ہے، اور ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں سے اس کو مٹا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو مٹا دیا ہی نہیں بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں آیات۔ تو سرکار کی آمد کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس کا یہ انکار بھی کرتے ہیں، اپنی کتابوں سے مٹا بھی دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کو اس قسم کی سزائیں دی جائیں گی کہ ایک تو اللہ کا غضب ہوگا، دوسرے مفلسی آئے گی، تیسرے ذلت آئے گی۔ اور ان کا جرم دوسرا کیا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ۔ اب آیات اللہ کے موجود رہنے کے کئی احادیث موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے کسی امتی کے مر جانے کے بعد حکم دیے کہ اس کو لے جا کے ایک کچرے کی کنڈی میں پھینک دو، اس کی تجہیز کرو، نہ غسل کرو نہ تدفین کرو، بلکہ ایسی لے جا کے پھینک دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار معلوم ہوا، کلیم اللہ تھے، ہاٹ لائن تھی اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، فوری وحی آئی۔ اللہ نے پوچھا اے ہمارے کلیم، آخر ہمارے اس بندے کے ساتھ تم نے یہ کیا سلوک کیا؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے رب العالمین بات یہ ہے کہ تیرے احکام، تورات میں جو کچھ بھی احکام ہوتے تھے اس پر برابر عمل نہیں کرتا تھا،
میں اس کو اس وجہ سے پھینکوا دیا تاکہ دوسرے لوگوں کو ایک قسم کا سبق حاصل ہو، عبرت حاصل ہو، وہ لوگ کم از کم اللہ کے احکام کی تعمیل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جس طرح ہم غیب کے تمام حالات سے واقف ہیں آپ واقف نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ شخص اگرچہ کہ کچھ بد عمل تھا، عمل کے میدان میں کچھ کوتاہی اس سے ضرور ہوئی، لیکن جب کبھی تورات پڑھنے کے لیے تورات کی کتاب کھولتا اور اس میں میرے محبوب حضرت آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر جمیل ہوتا تو فوری اس صفحے کو اٹھا کے اپنے لبوں سے چومتا، آنکھوں سے لگا لیتا تھا۔ تو اس کے تمام گناہ ایک طرف ہے، مگر میرے محبوب کی جو تعظیم کی ادا ہے وہ مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ لہٰذا آپ جائیں، کچرے کی کنڈی سے اس کی ناش کو لے آئیں، نہلائیں، دہلائیں، غسل کریں، اس کی تجہیز و تکفین کریں، مسلمانوں مومنوں کے قبرستان میں اس کو دفن کریں۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، حق نے اسی پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک محض سرکار کی تعظیم کی وجہ سے، اور وہ بھی سرکار کے امتی نہیں ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہے، جب وہ تعظیم کر رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اسی نعمتوں سے سرفراز فرما رہا ہے۔ ہم تو سرکار کے غلاموں میں سے، نام لیواؤں میں سے ہیں، ہمارے اوپر تو تعظیم لازمی ہے، اور اگر کوئی تعظیم کرنے سے انکار کرے تو سچا امتی نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے وفاؤں میں شامل ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تو قصور ان کا یہ ہے یکفرون بآیات اللہ، اللہ نے جو اپنے حبیب کا ذکر کیا تھا اس کو مانتے نہیں تھے، اس کا انکار کرتے تھے، اور دوسرا اس سے بڑا گناہ کیا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انبیاء علیہم السلام کو ناحق معصوم لوگوں کو قتل کر دیتے تھے۔ کئی انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، ان لوگوں کو اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ باپ کا بیٹی کے ساتھ عقد کرنے کے لیے اجازت مانگے نبیوں سے، تو نبیوں نے کہا یہ رشتہ قبول ہی نہیں ہو سکتا، اللہ کی شریعت میں حرام ہے، ایسی صورت میں یہ ہم قبول نہیں کرتے، ہم ایسا فتویٰ نہیں دے سکتے، ہم ایسی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو محض اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے دل کی جو خواہش ہے وہ پوری نہ ہونے کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریہ علیہ السلام دونوں کو بھی انہوں نے شہید کیا، ایسے اور دیگر اور نبیوں کو بھی شہید کیا۔ یہ تو بہت ہی نامور مشہور انبیاء ہیں، اس کے علاوہ ایک ایک دن میں کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، کیونکہ وقت واحد میں ایک ہی نبی نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں ایک ایک علاقے کا ایک ایک نبی ہوتا تھا، تو کئی نبیوں کو ایک ایک دن میں قتل کر دیے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلا تو قصور ان کا یہ تھا کہ اللہ کی آیتوں کو تسلیم نہیں کرتے، انکار کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی ان کی غلطی کے انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے۔ انبیاء تو پہلے معصوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بے گناہ پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو خواہ مخواہ کے اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے پر انبیاء علیہم السلام کا یہ قتل کیا کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ وہی گناہ ہے ان کا، یہ معصیت ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ذریعے ان کی گرفت، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا تھا۔ رب العالمین نے ان لوگوں کے ان دنیا میں جو جرم ہوئے اس کا بھی ذکر فرما دیا، اور اس کے عوض ان کو کیا کیا گرفت میں پڑے گی اور کیا ان سے مواخذہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، تو ایسی صورت میں پھر یہ ذکر ہمارے لیے بھی ایک سبق کے طور پر ہے۔ تو فرماتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ جو غیر امت تھی یہ سب کے سب ویسے نہیں تھے، لیسوا سواء، سب کے سب برے نہیں، مساوی نہیں تھے، ہر ایک ایسے نافرمان نہیں تھے، ہر ایک انبیاء کے قاتل نہیں تھے۔ من اہل الکتاب، ان کتاب والوں میں سے، امۃ قائمۃ، یہ امت میں سے جو قائم تھی، یتلون آیات اللہ، بعض لوگ اللہ کی آیتوں کی برابر تلاوت بھی کرتے،
آنا اللیل، رات بھر، وہم یسجدون، اور اللہ کی جناب میں وہ سجدے کر کر نمازیں پڑھتے، رب العالمین سے روتے۔ تو ان میں سے چند ایسے بھی لوگ تھے، سب کے سب ویسے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے چند لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رات گزار دیتے تھے، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر اس کے اوپر ایمان لاتے تھے۔ لیکن جو زیادہ لوگ تھے وہ ان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے اور انبیاء کو شہید کر دیتے تھے، لہٰذا ان کے لیے یہ سزا مقرر کی۔ آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی آئے گا۔ آج کی حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کہلا نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک تمہارے پاس تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد اور تمہارے سب لوگوں کی محبت سے زیادہ محبت میرے ساتھ تمہارے دل میں نہ ہو، اس وقت تک تم مومن ہرگز نہیں کہلا سکتے۔ یہ نہیں فرما رہا ہے سرکار، یہ نہیں فرما رہے ہیں 10% ہو سکتے ہیں، 5% ہو سکتے ہیں، 2%۔ لا کا لفظ ہے، لا یؤمن، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں میری محبت کا شائبہ نہ ہو، اور وہ محبت بھی ایسی محبت ہو کہ اپنے تمام رشتہ داروں سے، باپ دادا، اپنی اولاد اور اپنے جو کچھ بھی دوست احباب رشتہ دار قرابت دار ہیں، جن کے ساتھ محبت تم رکھتے ہو، ان سب سے بڑھ کر محبت میرے ساتھ جب تک نہ ہو، اس وقت تک کہ تم مومن کہلا ہی نہیں سکتے۔ تو دوسرے معنی میں یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں عمل ہے، تقوی ہے، زہد و تقوی ہے۔ ہمارا ایک شعر ہے، زہد و تقوی اور عمل اپنی جگہ ہے سب مگر، زہد و تقوی اور عمل اپنی جگہ ہے سب مگر، حب نبی کا صرف خطر ایمان، حب نبی کا نام ہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حب نبی کا ہی نام ایمان بنایا ہے۔ دنیا میں جب تک کہ سرکار کی محبت نہ ہو، نہ اعمال کام دیتے ہیں، نہ عبادات کام دیتے ہیں، بلکہ سرکار کی محبت ہی دراصل ایمان کی بنیاد ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے کا دعویٰ کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں محبت رسول ہونا ضروری ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عبادات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تو بڑی عبادت کرتے ہیں، لیکن دنیا میں دیکھیے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان مومن نہیں کہلا سکتے بلکہ اللہ کے لعنتی ہیں، ان کا بھی اللہ پہ ایمان ہے۔ مثال کے طور پر شیطان کو لیجئے، شیطان تو اللہ کو مانتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو برابر تسلیم کرتا ہے، مگر تسلیم کس کو نہیں کیا؟ جب انہیں آدم علیہ السلام نے سرکار دو عالم کا نور تھا تو اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سرکار کی تعظیم، سرکار کی محبت، تعظیم اسی وقت ہوتی ہے جب کہ اس کی محبت اپنے دل میں ہو۔ کسی بھی استاد، کسی بزرگ سے جب اب محبت اپنے دل میں ہوتی ہے تو ان کی تعظیم کا بھی دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سرکار کی محبت ہی اس کے دل میں نہیں تھی تو سرکار کی تعظیم کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوا۔ تو لوگ دنیا میں عبادتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت یقیناً ضروری ہے، لیکن بغیر سرکار دو عالم کی محبت کے اللہ کی محبت بیکار ہے، کوئی کام آنے والی نہیں۔ جو شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ تو اللہ کے اوپر وحدانیت پہ ایسا سختی سے عامل تھا، کہنے لگا میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ ہی نہیں کرتا۔ تو
تو یہ معنی ہوئے کہ اللہ کو تو ضرور مانتا ہے لیکن اس کے حبیب کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو مردود اور ملعون کر دیا۔ تو دنیا میں ہماری کتنی بھی عبادات ہو، کتنی بھی نمازیں ہو، ریاضت ہو، یہ جب تک کہ محبت رسول کی بنیاد نہ ہو اس وقت تک وہ قبول ہونے کے قابل نہیں۔ سرکار نے ایک جگہ دوسری جگہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو تو میں جیسی نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھتا ہوا ویسی نماز پڑھو۔ مطلب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت ہوگی تو اس محبت میں سرکار کی ایک ایک ادا کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی بھی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، ایک معمولی دنیاوی محبت کرنے میں، کوئی کسی اداکار سے، کوئی کرکٹر سے، کوئی اسپورٹس مین سے جب محبت کرتا ہے تو اس کے جیسے ہی بال رکھتا ہے، اسی کے جیسے کپڑے پہنتا ہے۔ یہ دنیا کی حد تک ہے جو تمہارے کام آنے والی نہیں، لیکن وہ محبت جو محبت رسول ہے دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، قبر میں بھی کام آنے والی ہے، حشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ لہٰذا آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا۔ آج کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، ابھی نماز میں دیکھا میں کہ ایک نوجوان ہمارے ساتھ فرض نماز برابر ادا کیا، پہلے تو ہاتھ اٹھانے سے ان کو بڑے گریز ہوا کہ دعا میں امام صاحب کر رہے ہیں تو دعا میں شریک نہیں ہوا، اس کے بعد فوری اٹھے، کھٹ بولے آپ چلے گئے۔ سنت موقعہ ہیں، ان سنتوں کو چھوڑ دینا اس کے معنی یہ ہیں کہ حضور سے محبت رہی تو انہیں سنت نہیں چھوڑتا۔ ہم اہل سنت ہیں کہ معنی ہیں ہمارے دلوں میں سرکار کی محبت بھری ہوئی ہے، جو بھی سنت پر عمل کرتا ہے وہ سرکار کی محبت کا ثبوت ہے۔ لہٰذا آج کل نوجوانوں میں جو سنت کو ترک کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے، یہ گمراہی کے اوپر مضمر ہے۔ جہاں تک ہو سکے سرکار کی محبت کو زیادہ بڑھائے تو ویسی صورت میں تعظیم خود بخود دل میں پیدا ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی اذان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو چومتے اور آنکھ سے لگاتے، اس کے بعد پھر دوبارہ بولتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کہتے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، پہلے کہتے صلوات اللہ علیک یا رسول اللہ، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، دوسری مرتبہ کہتے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہی کی بدولت ہے۔ تو اس طریقے سے، اور بلکہ روایت ہے جامع نظامیہ سے، تقبیل الابہام نامی انوار اللہ صاحب کے زمانے میں بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام کے حکم کی تعمیل میں لکھا گیا رسالہ اب بھی موجود ہے، اس کے اندر پوری تفصیل بتائی گئی ہے، اور آخر میں لکھا ہے کہ جو اس سنت پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو کبھی ختم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ دیکھتا ہی رہتا ہے، بینائی میں اضافہ ہی ہوتے رہتا ہے، اس کی بصارت آئی سائٹ میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، وہ کبھی اندھا ہونے نہیں پاتا، اس کی بینائی برابر جاری رہتی ہے۔ اب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ تو یہ دراصل سنت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام 300 برس تک روتے رہے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ آپ کی قبول نہیں ہوئی، آپ کی دعا کے جواب میں کوئی رسپانس آسمان سے نہیں آیا، لیکن ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کر آپ نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر، تو فوری اللہ کی وحی آئی اور اللہ نے خود سوال فرمایا، اے آدم بتاؤ یہ نسخہ تم کو کس نے بتایا، یہ نام تم کو کیسے معلوم ہو گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، جب تو میرے جسم کے اندر جان ڈال دیا اور جنت میں پھرنے کی اجازت دیا تو میں جہاں کہیں جاتا، کسی رستے پر، کسی موڑ پر، کسی روش پر، کسی درخت پر، درخت کے پتے پتے پر، پھول کی پتی پتی پر، یہاں تک کہ حوروں کی آنکھوں پر اور فرشتوں کے سینے کے اوپر، عرش معلیٰ کے پردے پر، جہاں بھی میں دیکھا تیرا نام جہاں موجود رہتا تھا اس کے ساتھ یہ نام بھی لکھا ہوا رہتا تھا، تو میں یہ سمجھا کہ تیرا کوئی محبوب ہے اس لیے اس کا نام لے کر تیرے سے مغفرت چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ میرا ایسا محبوب ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو میں تم کو بھی پیدا نہیں کرتا تھا، لہٰذا تم نے جو کچھ بھی اب توبہ کی ہے میں قبول کر لیا۔
تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ صرف جن کے نام سے توبہ قبول ہو گئی 300 برس کے بعد، تو ان کا جمال کتنا پیارا ہوگا، ان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے رب العالمین جس کے اسم مبارک کے طفیل میں میری مغفرت اور بخشش ہو گئی، میں ان کے جمال کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں میں دیکھو، میرے محبوب کا جمال نظر آئے گا۔ جیسے ہی وہ انگوٹھوں میں دیکھے تو اتنا پیارا جمال تھا۔ انسان کی فطرت ہے، کوئی بھی خوبصورت چیز رہتی ہے تو اس کو چوم لیتا ہے۔ ایک کوئی بچہ چھوٹا اچھی ادائیں کر رہا ہے، اپنا ہو کس کا بھی ہو، وہ اس کی ادا ایسی پاری آتی ہے کہ اس کو فوری پیار کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو ویسی وہ جمال مبارک سرکار کا اتنا موہنی تھا، اتنا پیارا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوری اس کو لبوں سے چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے جس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ بھی عمل کرتے تھے۔ آج اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو لوگ اس پہ اعتراضات کر رہے ہیں، آنکھیں کھول کھول کر دیکھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے لڑائی جھگڑا تو نہیں کرنا۔ میں سمجھداری کی بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، ہر باپ کے بیٹے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فرما بردار ہوتا ہے، ایک نافرمان ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں باخلف، دوسرے کو بولتے ہیں ناخلف۔ اس میں لکھنے میں انک زیادہ خرچ نہیں ہوتی، صرف ایک نقطہ اوپر کا نیچے کا اوپر ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو باخلف بننے کی کوشش کر رہے ہیں، فرما بردار بننے کی، اپنے آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی۔ اگر کوئی دوسرا عمل نہیں کر رہا ہے تو ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے، مگر وہ ہم پر طرح طرح سے اعتراض کرتے ہیں تو اس اعتراض میں کوئی قسم کا وزن نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام تمہارے بھی جد ہیں، ہمارے بھی جد ہیں، ان کی سنت پر ہم جیسے عمل کر رہے ہیں تم کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو تعظیم کا جذبہ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ عظمت اور تعظیم، احترام، یہ دل میں ایسے جذبات ہیں جو محبت سے متعلق ہیں۔ محبت زیادہ ہو اور سرکار سے محبت ہے تو پھر سرکار سے وابستہ ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے منہ مبارک کی زیارت آپ کئی جگہ اس مہینے میں کیے ہوں گے میلاد کے، اس کا تعلق چونکہ سرکار سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تعظیم کرنے کے لیے ضروری ہے، تو یہ سرکار کا ہی ایک جز ہے، لہٰذا سرکار کی جیسی تعظیم ہے ویسی منہ مبارک کی بھی تعظیم لازمی ہوتی ہے۔ اس کا بھی تعلق محبت سے ہی رکھا ہوا ہے۔ بہرحال محبت بنیاد ہے ایمان کی، جس کے پاس محبت رسول نہیں، اس کے عبادات دراصل کاغذ کے پھول ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حلاوت نہیں ہے، اللہ کے پاس وہ قبول ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ پھینک دیے جائیں گے۔ اور جس کے پاس محبت رسول ہوگی، اگر ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی ہیں تو محبت رسول کے طفیل میں قبول کر لی جائے۔ یہ تھی آج کی حدیث شریف۔ آج کا فقہی مسئلہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ آج کل شادیاں بہت ہو رہے ہیں، ولیمے کی دعوتیں بہت ہو رہی ہیں۔ عام طور پر ولیمہ کب کرنا چاہیے اس سے بعض لوگ واقف نہیں ہوتے۔ آج عقد ہوا تو نیکسٹ ویک میں کہیں ولیمہ ہو رہا ہے، 5 دن کے بعد، کیونکہ کوئی فنکشن ہال نہیں مل رہا ہے، کوئی شادی خانہ نہیں مل رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ شادی کے دوسرے دن یا تیسرے دن ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ ولیمہ نہیں، ریاکاری ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کو دوسرے یا تیسرے ہی دن کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فنکشن ہال وغیرہ اگر نہیں ملا آپ کو تو ایک بزرگوں نے نسخہ یہ بتایا ہے کہ دوسرے یا تیسرے دن آپ چند اپنے رشتہ داروں کو 20-25 جمع کر کے کھانا کھلا دیجئے، سنت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سب لوگوں کی ضیافت کیجئے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ولیمہ 7 دن کے بعد 5 دن کے بعد نہیں ہوتا، دوسرے دن ہوگا یا تیسرے دن ہوگا۔ یہ تھا آج کا وقت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب العالمین ہماری اس محفل میں جتنے بھی بھائیاں بہنیں دور دور سے آتے ہیں، ان کے دینی دنیاوی جائز مقاصد مرادیں اس کی تکمیل فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل سرفراز فرما، لا ولد ہیں تو ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک ہدایت نیک توفیق عطا فرما۔ ہمارے جن بھائیوں کی بیٹیاں بغیر شادیوں کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس محفل کے طفیل میں غیب سے ان کی شادیوں کا انتظام فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، اور جو حلال روزی رکھتے ہیں اس پہ خیر و برکت سے نواز دے۔ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہمارا خاتمہ ایمان پر کلمہ پر فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔